پچھلی کئی دہائیوں سے تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے دین کی تبلیغ کرنے والے مولانا طارق جمیل نے اب مردانہ کپڑوں کے فیشن برانڈ کا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں ایسے نام نہاد علماء دین بھی موجود ہیں جنہوں نے مذہب کو مال بنانے کے لیے بطور کاروبار استعمال کیا ہے، لیکن مولانا طارق جمیل نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مولویوں کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں سے چندہ مانگتے رہتے ہیں اور اس تاثر کو تبدیل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کپڑے کے کاروبار سے اپنی ذات کے لیے مال بنانے کے بجائے اس کی آمدن کو اپنے دینی مدارس کے فروغ پر لگائیں گے۔ مولانا طارق جمیل کی جانب سے کپڑوں کا فیشن برانڈ شروع کرنے کی خبروں کے بعد سوشل میڈیا پر ان سے یہ سوال پوچھا جانے لگا ہے کہ کیا آپ اس کاروبار کے ساتھ دین کی تبلیغ کا کام بھی جاری رکھیں گے یا نہیں۔ اب مولانا طارق جمیل نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ اپنی مذہبی سرگرمیوں خاص کر مدرسے چلانے کے لیے کاروبار کرنے کا بہت عرصے سے سوچ رہے تھے، تاہم اب کورونا وائرس کے باعث انہیں اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برِ صغیر میں علماء کا کاروبار کرنا یا تجارت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات پتہ نہیں یہاں کہاں سے آ گئی ہے، جہاں بہت سارے لوگ مولانا طارق جمیل کے اس فیصلے پر انہیں مبارکباد دے رہے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں، وہیں ان کے ناقدین بھی میدان میں اتر آئے ہیں اور اب یہ بحث شروع ہے کہ کیا کسی مذہبی اسکالر کے کاروبار کرنے پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے بہت سے نام نہاد علماء دین ہیں جنہوں نے ساری زندگی مذہب کو بیچ کر اپنی جیبیں بھری ہیں، تاہم مولانا طارق جمیل کے حمایتی اس تاثر کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم کو مال بنانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بارے ایک سیاسی مولوی ہونے کا تاثر ہے، چونکہ وہ نواز شریف سے عمران خان تک ہر حکمران کی خوشامد لازمی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا دین سے زیادہ دنیاوی معاملات میں دلچسپی لینا بھی ان کے عالم دین ہونے کے تاثر کو خراب کرتا ہے۔ تاہم مولانا کے حمایتی کہتے ہیں کہ یہی تو ان کی شخصیت کی خوبی ہے کہ انہوں نے دین اور دنیا کے معاملات میں بیلنس برقرار رکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب مولانا طارق جمیل کے نام سے منسوب کمپنی MTJ کراچی میں رجسٹر ہے۔ کمپنی کے لنکڈ ان پروفائل میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک فیشن برانڈ ہے جو دیانتداری سے چلایا جائے گا۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کمپنی مولانا طارق جمیل کی خدمت خلق سے متاثر ہو کر قائم کی گئی ہے۔ پروفائل کے مطابق کمپنی میں 50 سے 100 لوگ ملازمت کر رہے ہیں۔ کمپنی کے باقاعدہ ویب سائٹ MTJ آن لائن کو باقاعدہ طور پر متعارف نہیں کرایا گیا ہے۔ کمپنی کے ذریعے شلوار قمیض اور کرتے فروخت کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ کسی مذہبی شخصیت نے پاکستان میں کپڑوں کا برانڈ قائم کیا ہو۔ سن 2004 میں موسیقی کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد جنید جمشید نے ملبوسات کا کاروبار شروع کیا تھا، جو آج پاکستان کے نمایاں ترین فیشن برانڈز میں سے ایک ہے۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کے رکن اور معروف اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے نام سے منسوب کمپنی بھی مردانہ اور زنانہ کپڑے فروخت کرتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مولانا طارق جمیل کا جنید جمشید سے بڑا گہرا اور ذاتی تعلق تھا اور ان کو گلوکاری سے تبلیغ کی دنیا میں مولانا طارق جمیل ہی لے کر آئے تھے۔ یوٹیوب پر اپنی حالیہ ویڈیو میں مولانا طارق جمیل کا کہنا ہے کہ سن 2000 کے دوران انہوں نے فیصل آباد میں مدرسۃ الحسنین کی بنیاد رکھی تھی۔ بعد ازاں اس مدرسے کی 10 شاخیں مختلف شہروں میں قائم کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں ہمارے شاگرد پڑھا رہے ہیں اور تعلیم عربی زبان میں دی جاتی ہے۔ دوست احباب کے تعاون سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ سال کورونا وائرس کی لہر چلی اور کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ مدارس تو ساتھیوں کے تعاون سے چلتے تھے۔ مولانا نے مزید کہا کہ میں نے مدارس بند کر دیا اور آن لائن اسواق شروع کیے۔ مجھے پریشانی شروع ہوئی کہ لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں۔ ہمارے مدارس لوگوں کے تعاون، زکوٰۃ و خیرات سے چلتے ہیں، تو اب میں کس منہ سے ان سے کہوں کہ زکوٰۃ دو، جبکہ وہ خود انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ میرے مدرسے میں چندہ مانگنے کا کوئی مستقل نظام نہیں تھا اور نہ ہی اب ہے۔ صرف میں اکیلا اپنے دوستوں کو فون کر کے ان سے تعاون کی اپیل کر دیتا تھا اور وہ مدد کر دیتے تھے۔ لیکن جب کورونا نے سب کو متاثر کیا تو میں نے سوچا کہ میں نے اب کسی سے چندہ نہیں مانگنا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ آخر یہ نظام چلے گا کیسے؟ پھر اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈالا کہ ہم کوئی کاروبار کریں جس کی کمائی کو ہم مدارس پر لگائیں۔ میری یہی نیت بنی کہ کوئی ایسا کاروبار ہونا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل نے بتایا کہ دوستوں نے تعاون کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر میرے نام سے ایک برانڈ MTJ لانچ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس حوالے سے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل کے ایک ترجمان نے بتایا کہ کراچی کی ایک کمپنی اپنے برانڈ کے لیے مولانا کا نام استعمال کرنا چاہتی تھی، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی تھی۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ میں یہ کاروبار اس لیے نہیں کر رہا کہ اس سے پیسے بناؤں۔ میں نے ساری زندگی پیسے نہیں بنائے، ہمارا کوئی کاروباری ذہن نہیں ہے۔ جب سے تبلیغ میں لگا ہوں کاروبار نہیں کیا، بس سن 1984 میں ایک بار کپاس کی کاشت کروائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کپڑوں کے فیشن برانڈ سے میرا مال بنانے کا ارادہ نہیں ہے، اس کی کمائی میں فاؤنڈیشن پر لگانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس کمائی سے ایک اچھا اسپتال اور اسکول بھی بنائیں گے۔ مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ برِ صغیر میں علماء کا کاروبار کرنا یا تجارت کرنا نہ جانے کیوں عیب سمجھا جاتا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ آخر یہ بات یہاں کہاں سے آئی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس خطے میں یہ تصور کہاں سے آیا ہے۔ حالانکہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان سے بڑا کپڑے کا کوئی تاجر نہیں تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مولوی کا تصور یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا ہے. ہم نے کسی کاروباری نیت سے یہ کام نہیں کیا, کسی کے مقابلے میں نہیں کیا. کم از کم میرے مدرسے اس سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ خیر چلتا رہے گا. پاکستانی سوشل میڈیا پر اس خبر کے رد عمل میں کئی لوگوں نے تبصرہ کیا ہے. ٹویٹر صارف ادریس اکرم زئی لکھتے ہیں کہ مولانا پر تنقید سے گریز کریں کیونکہ تجارت قطعاً گناہ نہیں ہے. ہمیں دیگر مذہبی شخصیات کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ چندہ مانگنے کی بجائے اپنا کاروبار کریں. اینکر پرسن اقرار الحسن نے کہا کہ خبر ہے کہ مولانا طارق جمیل نے کپڑوں کے برانڈ کا آغاز کیا ہے. تجارت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور شرعاً اس میں کوئی قباحت بھی نہیں. میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں اور ناقدین سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی منطقی یا شرعی دلیل لائیں یا خاموشی فرمائیں. ایک صارف عریبہ نے لکھا کہ کیا مذہبی لوگوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کاروبار کریں؟ یہ ایک اچھی چیز ہے, روزی کمانا سب کا حق ہے اور ضرورت بھی. تاہم علی نامی صارف نے طنزیہ لکھا کہ ویسے بھی تو مذہب کے نام پر کئی نام نہاد مولوی کاروبار ہی تو کر رہے ہیں. فاروق نامی صارف کے مطابق طارق جمیل کی جانب سے بزنس شروع کرنے پر تنقید نہیں بنتی. مذہبی افراد کو بھی اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے دولت کمانے کے جائز ذرائع اختیار کرنے چاہیے اور محنت کر کے حلال کی روزی کمانے کی اجازت دینی چاہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.